الہ آباد کے بعد بنارس ایک بڑا ریلوے جنکشن اور ہندوستان کے قدیم شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ دریائے گنگا اس کا زیور ہے، جس کے کنارے پرانے مندروں اور تیرتھوں کے علاوہ کچھ نئی عمارتیں بھی اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں۔ یہاں یاتریوں کا اکثر ہجوم رہتا ہے جو گنگا میں اپنے پاپ دھونے آتے ہیں۔ جس طرح گرد، گرما، گدا اور گورستان ملتان کے چار تحفے سمجھے جاتے ہیں، اسی طرح بنارس کی ساڑیاں، دیوداسیاں اور ٹھگ خاص طور سے مشہور ہیں۔ مگر ہم لوگ ٹرین میں سفر کر رہے تھے، اس لیے بنارسی ساڑیاں اور دیوداسیاں دیکھنے کا اتفاق ہوا، نہ کسی بنارسی ٹھگ سے واسطہ پڑا۔ البتہ ہم نے ناشتہ ضرور بنارس میں کیا۔ بھرپور نیند لینے کے بعد پرنسس اندرا بڑی شگفتہ نظر آ رہی تھی۔ ہم چائے پی رہے تھے، اچانک اسے میری بیڈ ٹی کا خیال آ گیا۔ آج تمہیں بیڈ ٹی نہیں مل سکی۔ میں نے چائے کی پیالی کی طرف اشارہ کیا۔ مل تو گئی، بس ذرا لیٹ ہو گئی ہے۔ کل سے لیٹ نہیں ہوگی۔ کیا مطلب؟ خود تیار کروں گی۔ بودی سے کہہ دینا سٹوو اور چائے کا سامان میرے پاس رکھ جائے۔ تم کہاں تکلیف کرتی پھرو گی؟ کچھ یاد بھی ہے؟ تمہاری یہ سیوا میرے سپرد ہوئی ہے۔ ناشتہ کرتے ہی پروفیسر پلیٹ فارم پر اتر گئے تھے۔ میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اندرا کو بتایا، آج سویرے جب میری آنکھ کھلی میں بڑا پریشان ہوا۔ کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ تم نے اپنی کلائی میری گردن میں ڈال رکھی تھی۔ مگر تم پریشان کیوں ہوئے؟ کلائی تھی، کوئی پھندا تو نہیں تھا۔ تمہیں کیا معلوم، پروفیسر مجھ سے پہلے بیدار ہو چکے اور اس وقت سیٹ پر نہیں تھے۔ میں اس لیے پریشان تھا کہ انہوں نے ہماری یہ پوزیشن دیکھ لی ہوگی۔ پھر کیا ہوا؟ وہ کیا سوچتے ہوں گے؟ یہی سوچتے ہوں گے کہ ہم ایک دوسرے سے پریم کرتے ہیں۔ مگر تم چنتا نہ کرو، میں خود انہیں بتا دوں گی۔ کیا بتا دو گی؟ یہی پریم والی بات۔ میں حیران سا رہ گیا۔ کیا ڈھنڈورا پیٹو گی؟ پھر تمہاری پریشانی کیسے دور ہوگی؟ انہیں بتا کر تو مجھے اور پریشان کر دو گی۔ اسی اثنا میں پروفیسر ایک انگریزی رسالہ لیے کمپارٹمنٹ میں واپس آ گئے اور ابھی اپنی سیٹ پر بیٹھے ہی تھے کہ اندرا بولی، پروفیسر کیا آپ کو ایسٹرالوجی آتی ہے؟ نہیں، انہوں نے جواب دیا۔ آپ ہاتھ کی ریکھاؤں کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتے؟ نہیں تو، مگر آپ کو ہاتھ کی ریکھاؤں سے کیا دلچسپی ہے؟ معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ میرے ہاتھ پر پریم کی ریکھا ہے یا نہیں۔ وہ تو کوئی جوتشی یا نجومی بتا سکتا ہے۔ مجھے اندرا کی بے باکی پر پسینہ سا آ گیا، مگر اس نے بات ختم نہیں کی، آگے بڑھائی۔ اچھا یہی بتا دیجئے، اگر سفر میں کسی سے پریم ہو جائے تو؟ سفر آسان اور دلچسپ ہو جاتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ میگزین دیکھنے میں مصروف ہو گئے اور اندرا میری طرف دیکھ کر مسکرا دی۔ پھر میں نے اس کی سرگوشی سنی۔ کیا تمہاری پریشانی کچھ دور ہوئی؟ میرے پاس اس سوال کے کوئی جواب نہ تھا، اس لیے خاموش رہا، مگر وہ خاموش بیٹھنے والی نہیں تھی۔ گاڑی بنارس سے روانہ ہوئی تو اس کی باتوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا اور میرے ساتھ اس نے پروفیسر کو بھی باتوں میں لگا لیا، اور ایسی دلچسپ تھیں وہ باتیں کہ سفر کٹنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ اس نے ساری گفتگو کی تان اس بات پر توڑی کہ اسے عرصے سے کسی ایسے سفر کی خواہش تھی جس میں ایڈونچر ہو، خطرے ہوں، اسرار ہوں، مہم جوئی ہو اور وہ مشکلات سے کھیلتی گزر جائے۔ ہم اس کی باتوں میں مگن تھے کہ گاڑی پٹنہ ریلوے جنکشن میں داخل ہوئی۔ پٹنہ بھی دریائے گنگا کے کنارے، مندروں اور تیرتھوں کا شہر اور ایک بڑا جنکشن ہے۔ یہاں سے براڈ گیج کی ریلوے لائن کلکتہ کی طرف جاتی اور میٹر گیج کی ایک ریلوے لائن آسام کا رخ کرتی ہے۔ یہاں ہمیں نہ صرف گاڑی بلکہ بوگی بھی تبدیل کرنا تھی۔ لاہور ہی سے ایسٹرن ریلوے کی ایک بوگی بک کرا لی گئی تھی جو ہمیں پٹنہ سے آسام کے آخری ریلوے اسٹیشن سیکھوا گھاٹ تک لے جاتی۔ کلکتہ جانے والی ہاوڑا ایکسپریس سے اترے تو اسٹیشن ماسٹر نے بتایا کہ ہماری نئی بوگی میٹر گیج لائن پر تیار کھڑی ہے، البتہ آسام کی طرف گاڑی 4 بجے روانہ ہوگی۔ ہم نے اپنا سارا سامان نئی بوگی میں منتقل کرایا اور اس کام سے فارغ ہو کر ریلوے کے ریسٹورنٹ میں دوپہر کا کھانا کھانے بیٹھے تو 2:30 بج رہے تھے۔ جو ہم مشرق کی طرف سفر کریں، ایک تو دن جلد طلوع ہو جاتا ہے، دوسرے مونسون کی شدت بھی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ خلیج بنگال سے گزرنے والی ہوائیں پانی لے کر اٹھتی ہیں تو گھٹاؤں کی شکل اختیار کر کے شمال کی طرف بڑھتی اور گریٹ ہمالیہ فلک بوز بلندیوں سے ٹکرا کر آسام، بنگال اور بہار پر ٹوٹ پڑتی ہیں۔ ساون بھادو میں کئی روز لگاتار بارشیں ہوتی ہیں، ندی نالے چڑھ جاتے اور دریا میں طغیانی آ جاتی ہے۔ کالے کالے بادل وحشی ہاتھیوں کی طرح ادھر ادھر بھاگے پھرتے اور آسمانوں پر ڈھول بجتے رہتے ہیں۔ کھانے کے بعد ہم سب نئی بوگی میں آ کر بیٹھ گئے اور ابھی ساپہر کی چائے پی رہے تھے کہ آنن فانن گھنگور گھٹا امڑ آئی۔
شام سے پہلے ہی چاروں کھونٹ اندھیرا چھا گیا، پھر چھماچم بارش ہونے لگی اور اسی رمجھم میں گاڑی روانہ ہوئی۔ میٹر گیج کی ریلوے لائن پر بھاگتے دوڑتے، پہیوں کی کھٹکھٹاہٹ اور برستے پانی کے جل ترنگ میں خیال آیا کہ ہم مونسون کے ایام میں سفر پر نکلے ہیں۔ اس موسم میں برسات کی وجہ سے عام راستے عبور کرنا مشکل ہوتے ہیں، جبکہ ہمیں آسام کے دشوار گزار پہاڑی راستوں سے گزرنا ہے جو برکھا رت میں اور کٹھن ہو جائیں گے۔ اس بوگی میں بھی میرا، پرنسس اندرا اور پروفیسر اسلم کا کمرہ الگ تھا۔ میں نے پروفیسر سے اپنے خیال کا اظہار کیا اور مونسون میں پیدا ہونے والی مشکلات کا ذکر چھیڑا تو کہنے لگے، کیا لوگ اس موسم میں سفر نہیں کرتے؟ سفر تو کرتے ہیں، مگر میں سوچتا ہوں ہمارا سفر طویل ہے۔ دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی کے باعث شمال کا سفر کچھ اور مشکل ہو جائے گا۔ میرا خیال ہے اگر سیخوا گھاٹ سے کوئی لانچ مل جائے تو شمال کا دریائی سفر اس موسم میں زیادہ آسان ہوگا، مگر لانچیں وغیرہ آسام اور بنگال کے درمیان ہی چلتی ہیں۔ شمالی سفر کے لیے تو کوئی بادبانی کشتی ہی مل سکے گی۔ اچانک پرنسس اندرا بولی، اس موسم میں بادبانی کشتی کا سفر ایک ایڈونچر ہوگا۔ میں نے انگلینڈ میں ملاحوں کو بادبانی کشتیوں پر برٹش چینل، رودبارے انگلستان پار کرتے دیکھا ہے۔ برہم پتر تو پھر دریا ہے، کوئی سمندر نہیں۔ بات صرف برہم پتر کی نہیں، ان پہاڑی ندی نالوں کی بھی ہے جنہیں عبور کرنے کے لیے ہمیں کوئی کشتی نہیں مل سکے گی۔ اندرا نے ایک دلچسپ انکشاف کیا، ندی نالوں کی چنتا نہ کرو، میں ربڑ کی کشتی ساتھ لے کر آئی ہوں۔ اس انکشاف نے میری سب سے بڑی پریشانی دور کر دی۔ پروفیسر بھی مطمئن نظر آنے لگے کیونکہ اندرا نے بتایا کہ ربڑ کی کشتی کافی بڑی ہے جس میں 10-12 آدمی بڑے سے بڑا دریا بھی عبور کر سکتے ہیں۔ پروفیسر نے خیال ظاہر کیا، معلوم ہوتا ہے آپ پوری تیاری کے ساتھ سفر پر نکلی ہیں۔ انگلینڈ سے ربڑ کی کشتی اس لیے لے کر آئی تھی کہ اپنی ریاست کی جھیل میں سیر و تفریح کے کام آئے گی۔ یہ تو سوچا بھی نہ تھا کہ مجھے کوئی ایسا کٹھن سفر کرنا پڑے گا جس میں کشتی کی ضرورت ہوگی، مگر قدرت جانتی تھی کہ آپ ایسا سفر کریں گی۔ پروفیسر نے بتایا، پراسرار قدرت خود انسان کی رہنمائی کرتی اور اسے مشکلات سے نکلنے کے راستے بتا دیتی ہے۔ اب ہم قدرت کے سمجھ میں نہ آنے والے اسباب و علل پر سوچ بچار کرنے لگے۔ چند مہینے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا کہ ہم لوگ مختلف اطراف سے رامپور کے جنگلوں میں اکٹھے ہوں گے اور کچھ ایسے حیرت انگیز واقعات ظہور میں آئیں گے کہ ایک کٹھن سفر کا پروگرام بن جائے گا۔ اس معاملے میں سب سے اہم بات سفر کی اجازت تھی جو آسانی سے مل گئی، ورنہ ابو اور ان کی پارٹی کو پیش آنے والے ہولناک سانحے کی حقیقت جان لینے کے بعد یہ توقع نہیں تھی کہ میں رخت سفر باندھ سکوں گا، مگر قدرت نے میرے راستے کی ہر رکاوٹ بڑے عجیب طریقے سے دور کر دی تھی۔ باہر بارش ہو رہی تھی اور برستے پانی میں ٹرین اپنی منزل کی طرف بھاگی جا رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جس طرح یہ دھرتی، یہ کائنات اپنے محور پر گردش کرنے کے ساتھ ساتھ بے قرار خلاؤں میں بھی مصروف سفر ہے، اسی طرح زندگی بھی ایک مسلسل سفر ہے اور ہم سب اپنی اپنی منزل کی جانب چلے جا رہے ہیں۔ فرق ہے تو صرف اتنا کہ کسی کی منزل قریب ہے، کسی کی دور، لیکن سفر سب کو درپیش ہے۔ ٹرین ابھی باہر کے علاقے میں تھی کہ بادلوں کی تاریکی کے ساتھ رات کا اندھیرا بھی اتر آیا۔ بارش کبھی تھم جاتی، کبھی برسنے لگتی تھی۔ جل تھل ایک ہو رہا تھا، ہوا میں کچھ خنکی آ گئی تھی اور مونسون کی بھیگی سرزمین میں ہمارا سفر جاری تھا۔ رات کا کھانا جلد کھا لیا گیا۔ پروفیسر سر میں درد محسوس کر رہے تھے۔ اسپرین کی 2 گولیاں کھا کر انہوں نے چادر اوڑھ لی اور سو گئے۔ ادھر میری اور پرنسس اندرا کی سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ میں نے پوچھا، آخر پروفیسر سے پریم والی بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر میں بات نہ کرتی تو رانا صفدر انہیں بتا دیتا۔ کیا بتا دیتا؟ یہی کہ میں تم سے پریم کرتی ہوں۔ میں بھونچلا سا رہ گیا۔ کیا رانا صفدر بھی جانتا ہے؟ اسی نے تو سری مہاراج صاحب جی کے پاس گواہی دی تھی۔ کس بات کی گواہی؟ میرا دماغ سنسنانے لگا۔ اب پرنسس اندرا نے بھید کی گرہ کھولی اور بتایا، لاہور سے واپسی پر جب میں نے سری مہاراج صاحب جی سے تمہاری بات کی تو انہیں وشواس نہیں ہوا۔ تب میرے کہنے پر رانا صفدر کو جے پور سے بلایا۔ مہاراج رانا صفدر کی بات کا وشواس کرتے ہیں۔ اس نے میرے بیان کی تصدیق کی اور یہ بھی بتایا کہ جے پور کے مہاراج بھی تمہیں اچھی طرح جانتے ہیں کیونکہ تم اس شکار پارٹی میں خاص طور سے بلائے گئے تھے جو وزیر ہند کے پرسنل سیکرٹری مسٹر جیمز کے اعزاز میں تیار کی گئی تھی، اور خود مسٹر جیمز بھی تمہیں جانتے، پہچانتے اور بہت پسند کرتے ہیں۔ رانا صفدر نے تمہاری بڑی تعریف کی اور کہا، ساری دنیا ایک طرف اور پرنس امجد ایک طرف۔ پھر مہاراج نے میرے دونوں باڈی گارڈز کو بلایا اور کچھ باتیں ان سے پوچھی۔ باڈی گارڈز نے بتایا
کہ رامپور اور لاہور میں میرا اتنا شاندار سواگت ہوا کہ کسی رانی مہارانی کا بھی نہیں ہوا ہوگا۔ انہوں نے اودھ کی تہذیب اور لاہور میں میاں بادشاہ کی دعوت کا وہ سما باندھا کہ مہاراج حیران رہ گئے۔ پھر میں نے وہ تمام قیمتی تحائف انہیں دکھائے جو میاں بادشاہ نے مجھے دیے تھے۔ جب انہوں نے یہ سب کچھ جان لیا اور سمجھ گئے کہ تم اپنی اصل اور نسل کے شریف اور ایک بڑے راجپوت گھرانے کی چشم و چراغ ہو، تب مجھے تمہارے ساتھ سفر پر جانے کی آگیا دے دی۔ اب اگر رانا صفدر اور میرے باڈی گارڈ ساری بات جانتے ہیں تو اس میں میرا کیا دوش؟ میں نے اس لیے تو پروفیسر کے سامنے اپنی پوزیشن کلیئر کر دی ہے۔ میں یہ کتھا کہانی سن کر ہکا بکا سا رہ گیا۔ وہ سری مہاراج کو میرے بارے میں سب کچھ بتا چکی تھی۔ رانا صفدر کے علاوہ اس کے دونوں باڈی گارڈز ٹھاکر اجیت سنگھ اور رگھو رائے ہماری باہمی دلچسپی کو سمجھتے تھے، اور اب اس نے ٹرین کے سفر میں پروفیسر اسلم پر بھی واضح کر دیا تھا کہ وہ کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو، کیونکہ کبھی کبھی عورت اپنے دل کے کورے کاغذ پر ایک نام لکھتی ہے اور وہی نام ایک کہانی، ایک کتاب بن جاتا ہے۔ عورت ہو یا مرد، اپنے دل کی لگن کوئی بھی چھپا نہیں سکتا۔ دونوں اس کا اظہار چاہتے اور کسی محرم راز کو ڈھونڈتے ہیں۔ مرد ہوا سے، پھولوں سے، پرندوں سے ہم کلام ہوتا ہے۔ عورت ساون کے بادلوں سے، ستاروں سے، چاندنی سے، یا پھر اپنے آپ سے باتیں کرنے لگتی ہے کہ اسے کچھ ہو گیا ہے۔ اگر زبان چپ ہو تو آنکھیں بولتی ہیں اور خاموشی کلام کرتی ہے۔ محبت کا اظہار انسان کی ایک فطری کمزوری ہے۔ یہ کمزوری اگلے وقتوں میں بھی تھی، آج بھی ہے۔ دراصل اندرا نے میرے شفیق استاد کے سامنے اسی فطری کمزوری کا اظہار ضروری سمجھا تھا، اور انہوں نے بھی یہ کہہ کر بات ختم کر دی تھی کہ اگر کسی سے پریم ہو جائے تو سفر آسان اور دلچسپ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھی وہ پریم کہانی جو میری پریشانی کا سبب بن گئی۔ پرنسس اندرا نے اپنی کتھا سنا کر مجھے بڑی مشکل میں ڈال دیا تھا۔ اس نے اگر پریم کیا تو دفتری اصطلاح میں اسے بڑے ضابطے سے اکارڈنگ ٹو رول سری مہاراج تک بھی پہنچا دیا تھا۔ معلوم نہیں وہ اس دلچسپی کو پریم سمجھتے تھے یا محض دوستی، مگر اندرا نے اپنی بات کہہ دی تھی، جبکہ میں نے رامپور بلکہ لاہور میں بھی کسی سے ذکر نہ کیا تھا کہ اس سے دلچسپی رکھتا ہوں۔ اس نے بات کھول دی، میں نے چھپائی تھی، حتیٰ کہ روشن آرا ادا والی کنٹینیوٹی کو پوشیدہ رکھا اور اس کے کانوں میں اپنی منگنی کی بھنک تک نہ پڑنے دی تھی۔ اس رازداری میں سریا بھی شریک رہی، جو جانتی تھی کہ پرنسس اندرا مجھ میں دلچسپی لے رہی ہے، بلکہ چاہتی تھی کہ ہماری باہمی دلچسپی یا پیار یا جو کچھ بھی ہے وہ قائم رہے۔ مگر دلچسپی تھی تو سفر کی ضرورت میں لپٹی ہوئی، پیار تھا تو اسرار کے پردوں میں چھپا ہوا۔ اس سفر میں کم از کم 2 ساتھی پروفیسر اسلم اور بودی جانتے تھے کہ روشنارا ادا سے میری منگنی طے پا چکی ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ پروفیسر کے سامنے پرنسس اندرا کی بے تکلف گفتگو یا اظہار محبت پر میں دل ہی دل میں شرمندہ سا ہو رہا تھا، بلکہ اپنے آپ کو گھٹیا محسوس کرنے لگا تھا کہ ایک راجکماری کے پریم اور خلوص و احسار کو دھوکہ دے رہا ہوں، جو راج محلوں کا سکھ چین چھوڑ کر موت کے سفر میں میری شریک ہے اور پریم کا اظہار کر کے اس سفر کو آسان اور دلچسپ بنا رہی ہے۔ سوچا کسی بھی لمحے جب یہ راز اس پر کھلے گا کہ میں اپنی زندگی روشنارا ادا کے نام لکھ آیا اور اسے منگنی کی انگوٹھی پہنا کر سفر پر نکلا ہوں، تب اس کے دل پر کیا بیت جائے گی؟ بس اندر ایک دھماکہ ہوگا اور پریم کا تاج محل ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائے گا۔ یہ احساس بڑا تکلیف دہ تھا کہ میری ضرورت اسے دھوکہ دے رہی ہے۔ اچانک خیال آیا، کیوں نہ پرنسس سے صاف صاف کہہ دوں کہ روشنارا ادا سے وابستہ ہو چکا ہوں، جو 2 گھرانوں کے تعلقات کو قائم رکھنے کا نیا ذریعہ بنی اور لاہور رامپور کے درمیان رشتے کا پل قرار پائی ہے۔ اس لیے پرنسس اندرا مجھے معاف کر دے۔ میرا اس کا پریم دلچسپی یا دوستی کی حد سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ وہ ایک ریاست کی راجکماری ہے، انگلستان کی اعلیٰ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کر کے آئی ہے، سماجی بندھنوں اور ان کی مجبوریوں کو سمجھتی ہے، سفر، ایڈونچر، خطرات، اسرار کی شوقین ہے۔ اس سفر اور پیار کو بھی ایک ایڈونچر، ایک حادثہ، ایک ٹریجڈی سمجھے اور صرف میری دوستی پر اکتفا کرے، ورنہ لاہور رامپور کے درمیان رشتوں ناتوں کا پل ٹوٹ جائے گا اور کئی دل ڈوب جائیں گے۔ میں پرنسس اندرا کو، جو میرے لیے بڑے والہانہ جذبات رکھتی تھی، یہ بات منوانے کی سوچ رہا تھا کہ دنیا میں بعض حادثے انسان کی قسمت میں لکھ دیے جاتے ہیں، اسی طرح ہمارا پیار بھی ایک حادثہ ہے۔ شاید وہ مجبوریوں کو سمجھ کر میرے ساتھ اتفاق کرے اور اپنی محبت کا دامن سمیٹ لے، مگر عین اس وقت جب میں اس پر اپنی اور ادا کی کنٹینیوٹی اور منگنی کا حال تشت ازبام کرنے والا تھا، کسی زبردست انجانی طاقت نے میری زبان پکڑ لی۔ وہ الفاظ
جنہیں اپنی کہانی کو مؤثر بنانے کے لیے ذہن میں دہرایا تھا، میری گرفت سے نکل کر کہیں غائب ہو گئے یا بڑے حقیر محسوس ہونے لگے۔ ذہن کے اندر ایک تیز بگولا سا رقص کرنے لگا اور میں نے اس بگولے کے اندر چکر کاٹتی ہوئی ایک آواز سنی جو کہہ رہی تھی، ارے اس بات کے اظہار میں اتنی جلدی کیوں کرتے ہو جسے مصلحتاً پوشیدہ رکھا گیا تھا؟ ہو سکتا ہے قدرت بھی یہی چاہتی ہو کہ فی الحال اس پر اخفا کا پردہ پڑا رہے۔ روشنارا ادا بے شک ایک حقیقت ہے مگر دور ہے۔ پرنسس اندرا ایک کہانی سہی لیکن قریب ہے، اور عقلمند کہتے ہیں وہ ایک چڑیا جو ہاتھ میں ہے ان 11 چڑیوں سے بہتر ہے جو جھاڑی میں ہیں۔ اگر اندرا پریم کا اقرار کرتی ہے تو جواب میں انکار کیسا؟ کیا انکار سے اس کا دل ٹوٹ نہیں جائے گا اور سفر کی ساری دلچسپیاں ختم نہیں ہو جائیں گی؟ انکار ایک نادانی ہے جس سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ ممکن ہے بعد میں اس نادانی پر پچھتانا پڑے، کیونکہ جب انسان تعلق کی ایک دیوار گرا دیتا ہے تو اسے دوبارہ خود بھی اسی زاویے پر نہیں اٹھا سکتا۔ ناتا کوئی بھی ہو، توڑنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ راجکماری اس سفر پر خود نہیں آئی، بھیجی گئی ہے اور قدرت نے بھیجا ہے اسے۔ حسین عورت کی رفاقت آدمی کے عزم کو تازہ رکھتی ہے، فیصلہ دل کا ہو یا دماغ کا، مگر کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے آدمی کو اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر دیکھنا چاہیے کہ جس کی محبت سے انکار کا ارادہ رکھتا ہے اس کے نام پر دل دھڑکتا ہے یا نہیں۔ اگر دل دھڑکتا ہے تو پھر اس کا پیار قدرت کا تحفہ اور تقدیر کا لکھا ہے جسے وہ تبدیل نہیں کر سکتا۔ اس غیر مرئی آواز نے جو میرے اندر سے آئی مجھے چونکا دیا۔ غالباً وہ اس لازوال طاقت کی آواز تھی جو پھول کو مہک، عورت کو کشش اور مرد کو تڑپ عطا کرتی ہے، یا پھر میرا لاشعور بول رہا تھا۔ بہرحال میں نے وہی آواز سنی جو اندھیروں میں، مشکلوں میں، غیر یقینی حالتوں میں انسان کی رہنمائی کرتی ہے۔ مان خیال آیا کہ مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی یا حماقت سرزد ہونے والی تھی جس سے قدرت نے روک لیا۔ بھلا میں حسین اندرا کے وجود سے کیسے انکار کر سکتا تھا؟ اب مجھے اپنے سینے پر ہاتھ رکھنے کی کوئی ضرورت نہ تھی، کیونکہ میں دل میں اس خوبصورت راجپوتنی کے نام کی دھڑکن محسوس کر رہا تھا اور اس کی رفاقت میری ذات کو ایک نئی قوت عطا کر رہی تھی۔ نہ جانے میں کب تک اس کیفیت سے دوچار رہا، کب تک اپنے آپ کو سمجھاتا رہا، مگر اب جو دیکھا تو اندرا ایک حسین حقیقت کی طرح میرے سامنے جلوہ گر تھی۔ وہ اپنی سیٹ پر، میں اپنی سیٹ پر نیند دراز تھا، مگر میرا بازو اس کی جانب اٹھا ہوا اور اس کا سر میری طرف جھکا ہوا تھا تاکہ میں اپنا بازو اس کی لمبی، سراہی دار اور خوبصورت گردن میں حمائل کر سکوں۔ رات کے سناٹے میں گاڑی بھاگی جا رہی تھی اور ہم دونوں ایک دوسرے کی محبت، ایک دوسرے کے تصور میں گم تھے۔ صبح اس وقت آنکھ کھلی جب ٹرین پٹریاں بدلتی فقیرہ گرام کے ریلوے جنکشن میں داخل ہو رہی تھی اور ہم آسام میں سفر کر رہے تھے۔ آنکھ کھلتے ہی پیالوں کے کھنکھنانے کی آواز سنائی دی۔ سر اٹھا کر دیکھا تو پرنسس اندرا ایک طرف بیٹھی پیالوں میں چائے اونڈیل رہی تھی۔ میں فوراً اٹھا اور اس نے پیالی میری طرف بڑھائی۔ جناب کی بیٹی، میں نے مسکرا کر شکریہ ادا کیا۔ اسی اثنا میں پروفیسر لیٹرین سے برآمد ہوئے اور اندرا نے انہیں بھی چائے پیش کی، پھر اپنی پیالی لے کر میرے سامنے بیٹھ گئی اور ہم تینوں بیٹی سے لطف اندوز ہونے لگے جس میں خوشگوار مہک تھی۔ پروفیسر اس بات پر بے حد خوش تھے کہ پرنسس اندرا نے اپنے آپ کو ایک صحیح ہندوستانی عورت ثابت کر دیا ہے، اور چائے نوشی کے ساتھ باتوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ بارش تھم چکی تھی مگر بادل ہواؤں کے دوش پر اڑتے پھر رہے تھے۔ کائنات کے منظر بارش میں دھل کر کچھ اور نکھر گئے تھے۔ آسام اور بنگال کی سرزمین دریاؤں، ندی نالوں اور کھالوں کی دھرتی کہلاتی ہے۔ ہم بہت سے دریا اور نالے سوئے سوئے عبور کر آئے تھے اور اب گاڑی آسام کے ندی نالوں کو عبور کرتی آگے بڑھ رہی تھی۔ رانگیا سے ٹرین یکلخت جنوب کی طرف مڑی مگر گوہاٹی سے اس کا رخ پھر پورب کی جانب ہو گیا۔ ہمارا تیسرا دن بھی سفر میں گزرا اور تیسری رات بھی گاڑی میں آئی۔ سفیدہ سحری نمودار ہو رہا تھا جب ہم آسام کے آخری ریلوے اسٹیشن سیخوا گھاٹ پر اترے۔ سورج طلوع ہونے تک ہم اسٹیشن پر ٹھہرے۔ یہیں سے میں نے لاہور کے علاوہ رامپور کی طرف خیریت نامے لکھے اور سریا کے نام پہلا خط تحریر کیا۔ میں نے سریا سے وعدہ کیا تھا کہ سفر کے حالات اور پرنسس اندرا کے ساتھ اپنے تعلقات کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں اسے تمام تفصیلات سے آگاہ کروں گا، اور اس نے کال دیا تھا کہ میرے خط کسی اور کو نہیں دکھائے گی۔ قارئین کو یقیناً خط کے مضمون سے دلچسپی تو ہوگی، لہٰذا اس کی نقل درج ذیل ہے۔ سیخوا گھاٹ، آسام، 4 اگست 1928۔ عزیزس جان سریا، سلام صبح۔ اس وقت صبح کے 4 بجنے والے ہیں۔ ہم لوگ تھوڑی دیر پہلے یہاں پہنچے اور ریلوے اسٹیشن پر پڑے ہیں۔
ابھی میں نے تمہاری ہی تصویر کے درشن کیے اور خط لکھنے بیٹھ گیا۔ میں ریل کے سفر کی تفصیلات تحریر نہیں کر سکوں گا کیونکہ آدھ پون گھنٹے میں ہمیں برہم پتر کی طرف روانہ ہونا ہے تاکہ دریائی سفر کے لیے کسی کشتی کا بندوبست کر سکیں۔ مشرق میں سورج ذرا جلد طلوع ہو جاتا ہے۔ بارش میں ریل کا سفر بڑا دلچسپ رہا۔ پرنسس اندرا بے حد خوش ہے۔ وہ میری توقع سے کہیں بڑھ کر مجھ سے لگاؤ رکھتی ہے اور سری مہاراج صاحب جی کو میرے بارے میں آگاہ کر چکی ہے۔ تم یہ سن کر دنگ رہ جاؤ گی کہ وہ ناگ رانی بن کر پریم سے مجھے ڈس لینا چاہتی ہے تاکہ ساری عمر اس کا دیوانہ رہوں۔ میں نے تمہیں سادھو مہاتما کی کچھ باتیں بتائی تھیں جس کے ساتھ رامپور کے جنگل میں ملاقات ہوئی، مگر یہ نہیں بتایا تھا کہ اس نے پرنسس اندرا کو ایک عجیب و غریب کوڑی بھیٹ کی اور ہم دونوں کو آشیرواد دی تھی۔ اب اس کوڑی کے متعلق جسے اندرا نے سادھو مہاتما کی ہدایت پر اپنے گلے میں پہن لیا ہے، ایک نئی بات معلوم ہوئی ہے کہ جس ناری کے پاس کوڑی ہوگی وہ ناگرانی کا روپ دھار سکتی اور دوبارہ عورت بن سکتی ہے، کیونکہ کوڑی اصل میں شیشناگ کا زہر ہے۔ میں نے کہا تھا کہ اس سفر کے دوران کہیں نہ کہیں میرا سانپوں سے ضرور واسطہ پڑے گا۔ ابھی ابھی مجھے خیال آیا ہے شاید ناگ رانی بن جانے کا مطلب یہ ہو کہ کوڑی کی بو سونگھ کر شیشناگ اسے ڈھونڈ لے اور ڈسنے کی کوشش کرے، ورنہ انسان کا کسی دوسری جنس میں منقلب ہونا طبیعت کے خلاف ہے۔ اس لیے سفر میں مجھے اندرا کی دیکھ بھال کرنا ہوگی۔ اس کے پریم کی وارفتگی کا عالم یہ ہے کہ میرے خیال سے لپٹ کر سوتی اور پروفیسر اسلم پر بھی ظاہر کر چکی ہے کہ مجھ سے پیار کرتی ہے۔ اس وارفتگی پر مجھے شرمندگی ہوئی کیونکہ پروفیسر جانتے ہیں ادا سے میری منگنی ہو چکی ہے، مگر انہوں نے غالباً مصلحتاً اندرا سے میری منگنی کا ذکر مناسب نہیں سمجھا۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ اپنی مخلص رفیق سفر کو دھوکہ دے رہا ہوں اور سوچا اسے سب کچھ بتا دوں، مگر ناگہاں میرے اندر سے آواز آئی کہ ایسی غلطی نہ کروں، جس پر اپنا ارادہ بدل لیا اور خاموشی اختیار کر لی۔ میں اس آواز کو قدرت کی آواز غیب سمجھا تھا، لیکن اب مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ دراصل تمہاری آواز تھی۔ تم میرے دماغ کے نہا خانوں میں کہیں چھپ کر آ بیٹھی ہو اور تمہیں نے مجھے ادا سے اپنے تعلق کی حقیقت منکشف کرنے سے روک دیا ہے۔ تم بہن ہو، محرم راز ہو، یہ بھی جانتی ہو کہ پرنسس اندرا سے دلچسپی کے باوجود میں نے ادا سے کنٹینیوٹی قائم رکھی اور اسے اپنی امانت سمجھا ہے، کیونکہ ہمارے بہت سے رشتے اس کی ذات میں جمع ہوتے ہیں۔ مگر یہ اعتراف بھی کرتا ہوں کہ میری رفیق سفر راجپوتنی نے مجھے اپنے پریم بندھن میں جکڑ لیا ہے اور میں خود بھی اس کے پریم کی گرفت میں راحت محسوس کرتا ہوں۔ یوں لگتا ہے اس کے ساتھ میرا کوئی بہت ہی پرانا ناتا ہے۔ کبھی کبھی دنیا میں ہم جسموں کے ساتھ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، مگر کبھی کبھی ہماری روحیں ایک دوسرے کی متلاشی رہتی اور ملتے ہی کبھی نہ بچھڑنے کے لیے بغل گیر ہو جاتی ہیں۔ راجکماری روح اور جسم کے ساتھ میرے قریب آ رہی ہے کیونکہ ہم دونوں سورج بنسی اور چندر بنسی خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں اور چاند سورج کا ناتا ازل سے قائم ہے۔ سیخوا گھاٹ کے بعد ہمارا دوسرا پڑاؤ جیدو میں ہوگا، جو آسام کا ایک سرحدی مقام اور دریائے برہم پتر کے پوربی کنارے واقع ہے۔ 15 برس قبل جب میاں بادشاہ نے ابو کی تلاش میں آسام کا سفر کیا تو اسی بستی کے ایک آدمی سائس ڈوبا کے ہاں کچھ دن ٹھہرے تھے۔ معلوم نہیں ڈوبا زندہ بھی ہے یا نہیں، مگر میں دادا کی خواہش پر جیدو میں اسی کو تلاش کروں گا جو تبت کی طرف سفر کے لیے بار بردار خچروں اور سائسوں کا انتظام کر سکے گا۔ اس لیے اب دوسرا خط جیدو سے پوسٹ کروں گا اور تمہیں کشتی کے سفر کی رویداد سناؤں گا۔ امجد ناصر۔ برہم پتر کی بندرگاہ پر پہنچے تو چڑھا ہوا دریا حد نظر تک کسی سمندری کھاڑی کا نقشہ پیش کر رہا تھا اور مون سون کے خطرناک موسم میں کوئی مانجھ ملا شمال کی طرف طویل سفر کرنے پر تیار نہ تھا۔ کوئی کشتی بھی اس قابل نہ تھی جس پر اطمینان سے سفر کیا جا سکتا۔ جو چند بڑی کشتیاں نظر آئیں ان پر بارش سے بچاؤ کا کوئی سامان نہ تھا اور جن پر کیبن تھے وہ بڑے بوسیدہ اور خراب حالت میں تھے۔ مانجھی عام طور پر ایک گھاٹ سے دوسرے گھاٹ تک کشتیاں کھیتے یا پھر مسافروں کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے لے جاتے تھے۔ معلوم ہوا جیدو کی طرف ڈاک کی سرکاری کشتی پر جو موٹر سے چلتی ہے سفر آرام دہ ہوتا ہے، مگر اس پر زیادہ مسافر ہوں اور بار برداری کی گنجائش نہیں۔ سیخوا گھاٹ کی دریائی بندرگاہ سے مسافر بردار لانچیں، سٹیمر، دخانی جہاز جو مسافروں کے علاوہ سامان بھی ڈھوتے ہیں، عموماً زیریں آسام اور بنگال کی طرف آ جاتے ہیں۔ بالائی آسام کی طرف آمد و رفت کم تھی۔ اچانک بندرگاہ پر ایک بنگالی سے ملاقات ہوئی جو ایک چھوٹے اسٹیمر کا مینیجر اور میٹ سب کچھ تھا۔ گرال بابو ہمارے ساتھ ریٹائرڈ فوجیوں کو دیکھ کر متاثر ہو گیا۔ جیدو کے سفر کی بات ہوئی
اور معقول کرائے کی پیشکش کی تو سفر کی حامی بھر لی۔ جیدو تک کشتی کا سفر 7 دن میں طے ہوتا ہے، مگر گرال بابو نے بتایا وہ ہمیں تیسرے دن منزل پر پہنچا دے گا۔ اس نے صرف 1 یا 2 بار شمال کی طرف سفر کیا، مگر آدمی ہوشیار معلوم ہوتا تھا۔ میں نے نصف کرایہ پیشگی ادا کر دیا اور انعام کا وعدہ بھی کیا۔ ہمارا سامان سٹیمر پر منتقل ہونے لگا۔ سٹیمر اگرچہ چھوٹا مگر صاف ستھرا اور آرام دہ تھا۔ ہم نے کھانے پینے کی ضروری اشیاء بندرگاہ سے خرید لی جو بڑے سستے داموں مل گئیں۔ سٹیمر نے فوراً ہی روانگی کا ہوٹر بجا دیا۔ اگرچہ ہمیں دریائی ڈکیتی کا خطرہ نہ تھا، ہمارے ساتھی تجربہ کار شکاری اور سابق فوجی تھے، پھر بھی میں نے گرال بابو سے پوچھا، سنا ہے ادھر رستے میں دریائی ڈاکو کشتیوں کو گھیر لیتے ہیں؟ اس نے کہا لگایا، صاحب آپ لوگ کشتی میں نہیں بیٹھا، سٹیمر میں بیٹھا ہے، ڈاکو کدھر سے آئے گا؟ سٹیمر رات کو بھی چلتا رہے گا یا کہیں رکے گا؟ رات کو اسٹاف تھوڑا ریسٹ کرے گا، پھر سٹیمر کو کسی کنارے پر لگانے کی بجائے دریا کے بیچ لنگر ڈالنا ہوگا۔ گرال بابو نے حیرت سے میری طرف دیکھا، صاحب برکھا رت ہے، ندیوں میں باڑھ چل رہی ہے، سٹیمر کو کنارے لگانا پڑے گا۔ میں اس کا عذر سمجھ گیا، تیز بہاؤ کی وجہ سے سٹیمر دریا کے وسط میں لنگر انداز نہیں ہو سکتا تھا اور ڈاکوؤں کا خطرہ کنارے پر تھا۔ وہ بولا، آپ ڈاکوؤں کا بولتا ہے تو اس کا دھیان نہ کرو، اپنا اسٹاف کا لوگ سب کو چلتا کر دے گا۔ سٹیمر کا عملہ صرف 5 آدمیوں پر مشتمل تھا، 1 ڈرائیور، دوسرا مستری، 2 خلاصی اور 5واں خود گرال بابو، اور ان 5 میں کوئی بھی ایسا نہ تھا جو کسی ڈاکو کو چلتا کرنے کی پوزیشن میں ہوتا۔ اس لیے میں نے گرال سے زیادہ بات چیت مناسب نہ سمجھی اور اسے رخصت کر دیا کہ سفر شروع کرے۔ اپنی حفاظت کا انتظام ہمیں خود کرنا تھا، چنانچہ میں صوبیدار خداداد خان کی طرف بڑھا جو سردار ہرنام سنگھ، دگل، کریاپا اور بودی کے ساتھ عرش پر کھڑا دریا کا نظارہ کر رہا تھا۔ اسی لمحے ہوٹر بجاتا ہوا سٹیمر حرکت میں آ گیا اور میں صوبیدار سے مخاطب ہوا، رستے میں دریائی ڈاکوؤں کا خطرہ ہے، اس لیے رات کو سٹیمر پر پہرا رہے گا۔ صوبیدار میری بات سن کر چونکا، مگر بودی اس خطرے سے گزر چکا تھا۔ اس نے اشاروں سے میری تائید کی۔ میں نے خداداد خان کو پہرے کا انچارج مقرر کیا۔ فوجی تجربے کے باعث وہ یہ کام بہتر طور سے ادا کر سکتا تھا۔ اس نے اپنے لانس نائک کی طرف دیکھا اور وہ کہنے لگا، صوبیدار جی چنتا نہ کرو، آپا پہرے چوکی کے بڑے پکے اور ڈاکوؤں دے نال ہاتھ جوڑی کرنے کے بڑے شوقین ہیں۔ اوئے ہرنام سیاں، ہم نے ڈاکو سے کوئی دنگل تو نہیں کرنا؟ پھر بھی چنتا نہ کرو، ہرنام سیاں ان کی دوڑ لگوا دے گا، جس طرح آپا نے جنگ میں جرمنوں کی دوڑ لگوا دی تھی۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگا، صاحب جی تساں بالکل نشچنت ہو جاؤ، آپا ڈاکوؤں نال آپے نبڑ لیں گے۔ مگر میں کوئی جھگڑا اور ہنگامہ نہیں چاہتا، بس رات کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر کسی کو سٹیمر کی طرف آتے دیکھو تو ہوائی فائر کر دینا کافی ہوگا، ڈاکو یہ سمجھ کر بھاگ جائیں گے کہ ہمارے پاس اسلحہ ہے۔ ہرنام سنگھ نے جواب دیا، آپ کی گل بالکل 16 آنے درست ہے، پر آپا نے اپنی حیاتی میں کبھی پھوکا فیر نہیں کیا۔ پھر جدوئی کتا ہے، کسی نہ کسی کا کھنا ضرور کھولا ہے۔ میں بے اختیار مسکرا دیا۔ پہلے یہی سمجھتا تھا کہ سردار ہرنام سنگھ اردو اور پنجابی کو تفریحاً یا ضرورتاً مکس کر کے بولتا ہے، مگر مجھے یہ خیال ترک کرنا پڑا، وہ ملی جلی زبان تفریحاً نہ ضرورتاً بلکہ عادتاً بولتا تھا، اور یہ عادت اتنی پختہ ہو چکی تھی کہ اسے مطلق احساس نہ ہوتا۔ گنگا جمنا دیس کی زبان ستلج بیاس کی بولی سے مل جل کر کیسا دلچسپ رنگ پیدا کرتی ہے۔ میں سردار ہرنام سنگھ کی ہوشیاری اور بہادری کی بعض باتیں سن چکا اور سمجھتا تھا کہ وہ پہرے میں پروفیسر ولیم ہرش کے انگریز ملازم جم کی طرح کوئی غفلت نہیں کرے گا۔ اس لیے صوبیدار خداداد کو رات کے پہرے کی تاکید کر کے اپنے کیبن کی طرف پلٹا۔ سٹیمر بندرگاہ سے نکل آیا اور بہاؤ کے خلاف شمال کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سٹیمر پر بھی میرا، پرنسس اندرا اور پروفیسر اسلم کا کیبن الگ تھا۔ کیبن میں دری کی 2 آرام کرسیاں بھی تھیں اور وقت گزارنے کے لیے ہمارے پاس کچھ کتابیں اور میگزین بھی تھے۔ مگر سفر میں باتیں ہوتی یا ہم دریا کا منظر دیکھنے عرش پر نکل آتے۔ آسمان پر بدستور بادل چھائے تھے لیکن بارش نہیں ہوئی، البتہ شام کو بادل کچھ اور گہرے ہو گئے اور ہلکی ہلکی بوندا باندی ہونے لگی۔ رات کا اندھیرا اترتے ہی سٹیمر دریا کے مشرقی ساحل پر لگا دیا گیا۔ کھانا کھانے کے بعد میں چہل قدمی کے لیے عرش پر آ گیا۔ پہرے کا انتظام بھی دیکھنا چاہتا تھا کیونکہ جہاں سٹیمر لنگر انداز ہوا وہاں کچھ فاصلے پر ایک گھنا جنگل دور تک چلا گیا تھا اور کوئی بھی خطرہ اس جنگل سے نمودار ہو سکتا تھا۔ لیکن ابھی چند قدم آگے بڑھا تھا
کہ اپنے عقب میں آہٹ سن کر رک گیا۔ وہ آہٹ پرنسس اندرا کی اونچی ایڑی والی سینڈل کی تھی جسے اس نے جارجٹ کی گلابی ساڑھی کے ساتھ اسی روز پہنا تھا۔ اس نے آتے ہی میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی، کالی رات میں برہم پتر کتنا رومانٹک لگ رہا ہے۔ بوندا باندی رک گئی تھی اور بادلوں کے اندھیرے میں بہتے دریا کا منظر واقعی دل میں سوئے جذبے بیدار کر رہا تھا۔ میں اندرا کا ہاتھ تھامے عرشے کی ریلنگ کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔ انجن روم کے پاس گرال بابو اپنے خلاسیوں کو کوئی ہدایت دے رہا تھا، پھر وہ انہیں چھوڑ کر اپنے کیبن میں چلا گیا۔ دریا طغیانی پر تھا اور اسٹیمر لہروں پر ڈول رہا تھا۔ اندرا مجھے لے کر ریلنگ کے گوشے کی طرف بڑھی۔ اونچی ایڑی کی سینڈل میں چلتے وقت اس کی کمر کئی بل کھا رہی تھی۔ اچانک کہنے لگی، اگر اس سمے تمہارے ساتھ کوئی انگریز یا یورپین لڑکی ہوتی تو تمہارا بازو اس کی کمر میں ہونا چاہیے تھا۔ مگر تم یورپین ہو نا انگریز؟ وہ مسکرائی۔ انگلینڈ ریٹرن تو ہوں۔ گویا اس نے دعوت دی کہ میں اپنا بازو اس کی کمر میں حمائل کر لوں۔ یکلخت مجھے یاد آیا کہ کشتی کے سفر میں کلارا آنٹی بھی ابو سے یہی فرمائش کیا کرتی تھی کہ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال لیں۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ پرنسس اندرا نے خود ہی میرا ہاتھ پکڑ کے اپنی کمر پہ رکھ لیا اور میں بھی تھوڑا سا انگریز بن گیا۔ مگر اس کی دوسری بات نے مجھے چونکا دیا۔ سنا ہے تمہارے ابو اور کلارا کا رومانس کشتی کے سفر میں شروع ہوا تھا؟ ہاں، امی نے کلارا آنٹی کو اپنے ایک خط میں یہ سہولت دی تھی۔ میں نے اسے بتایا۔ دراصل امی نے کوئی خواب دیکھا تھا اور کلارا آنٹی کو حفاظت کی چھتری سمجھنے لگی تھی۔ بعض اوقات ہم اپنے خوابوں کی خود تعبیر نکالتے ہیں، مگر ضروری نہیں کہ ہماری تعبیریں درست ہوں۔ اس نے مجھے یاد دلایا، نگار نے بھی تو میرے اور تمہارے بارے میں کچھ سپنا دیکھا اور اس کی ایک تعبیر نکالی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ تعبیر بھی درست نہ ہو۔ نگار کا خواب بھی بڑا انوکھا ہے، بالکل الف لیلا کی کہانی، مگر مجھے وہ کہانی اچھی لگی۔ نگار امی کا خواب انوکھا ضرور ہے، مگر وہ کہانی حقیقت معلوم ہوتی ہے کیونکہ وہی سپنا میں نے بھی دیکھا ہے۔ پرنسس اندرا حیران سی میرے ساتھ آ لگی۔ تم نے کیا دیکھا ہے؟ میں بتانے لگا۔ رامپور کے جنگل میں جب زخمی تھا، میں نے دن کو سوئے سوئے میر حسن کی مثنوی بدر منیر کا وہی سپنا دیکھا تھا جو نگار نے 9-10 روز بعد رامپور میں دیکھا۔ اس خواب میں سفر کے علاوہ چھپر کھٹ کا منظر بڑا اہم تھا جس پر تم مجھے لے جاتی ہو، کیونکہ بدر منیر کے روپ میں تم ہی میرے ساتھ تھی۔ پھر تم تالی بجاتی ہو تو 2 جن ہماری خدمت کے لیے نمودار ہوتے ہیں اور تمہاری باندی مجھے جام پیش کرتی ہے۔ میں نے اپنا خواب دہرایا اور بتایا۔ جب میں خواب سے جاگا، سوریا بھاگی بھاگی میرے پاس آئی تھی کہ تم جنگل سے 2 نیپالی مزدوروں دوگل اور کریاپا کو ساتھ لے کر آئی ہو، جنہوں نے 15 برس پہلے ابو کو تبت کے دور افتادہ وحشی علاقے میں دیکھا تھا۔ اس پر مجھے وہ دونوں جن یاد آ گئے جنہیں تم نے خواب میں خدمت کے لیے طلب کیا تھا۔ وہ بڑی توجہ سے میرا خواب سنتی رہی اور اس بات پر تصویر حیرت بن گئی کہ میں نے اور نگار نے ایک ہی خواب چند دن کے وقفے سے دیکھا۔ واقعی یہ عجیب بات تھی اور میں خود بھی اس اتفاق یا قدرت کی حکمت پر بڑا حیران ہوا تھا۔ مگر پرنسس اندرا پر اس انکشاف کا کچھ زیادہ ہی گہرا اثر ہوا، کیونکہ اس کی کمر کے گرد حمائل میرا بازو اس کے جسم میں دوڑتی ہوئی سنسنی کی لہر محسوس کر رہا تھا۔ اسی کیفیت میں کہنے لگی، یہ سپنا مجھے سچا لگتا ہے، اس کی تعبیر بھی سچی ہوگی۔ پھر یکلخت میری طرف گھوم گئی، چہرہ بہ چہرہ ہو کر دونوں کلائیاں میری گردن میں پرو دیں اور بڑے جذباتی لہجے میں بولی، اب تو میرے من میں سفر کی لگن بڑھ گئی ہے۔ وہ کیوں؟ وہ مسکرائی۔ میں اس سپنے میں تمہیں چھپر کھٹ پر جو لے جاتی ہوں۔ پھر کیا ہوا؟ جانتے نہیں چھپر کھٹ کس لیے ہوتا ہے؟ میں نے اس کے جذبات میں ہلچل محسوس کی اور توجہ دلائی۔ معلوم ہوتا ہے تم نے میرا خواب دھیان سے نہیں سنا۔ پورے دھیان سے سنا ہے۔ خواب میں باندی جو جام مجھے دے رہی تھی وہ اس کے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گیا تھا۔ اس کا مطلب ہے تمہارے ساتھ ہنی مون نہیں ہوگا، مگر میں باندی کو دوسرا جام بھرنے کا حکم دیتی ہوں۔ اس کا مطلب ہے ہنی مون ہوگا۔ معلوم بھی ہے خوابوں کی تعبیر کچھ اور ہوتی ہے، میں نے پہلو بچایا۔ نگار جانتی تھی چھپر کھٹ کی تعبیر کیا ہوگی جب بھی اس نے تمہیں میرے سپرد کر دیا۔ میں اس کی مانا آفرینی پر کچھ پریشان سا ہو گیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ نگار امی تو اپنی لاڈلی ادا کو میرے ساتھ منسوب کر چکی تھی اور اس طرح میرے جملہ حقوق بحق ادا محفوظ ہو گئے تھے۔ مگر دلچسپ اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ جس طرح ابو کی رفیق سفر کلارا آنٹی مشرقی ایڈونچر کی شوقین اور کشتی کے سفر کو سندھ باد کا 7واں سفر قرار دیتی تھی، اسی طرح پرنسس اندرا کو خطرات اور اسرار سے دلچسپی تھی، اور جیسے سفر کے دوران ہنی مون کلارا آنٹی کی زندگی کا مقصد بن گیا تھا، بالکل ویسے ہی یہ لفظ اپنے خوبصورت تصور کے ساتھ اندرا کی دلچسپی کا محور بنتا جا رہا تھا۔
میں پہلے بھی بعض ایسی باتوں کا ذکر کرتا آیا ہوں جن سے میرے ابو یا پرنسس اندرا اور کلارا آنٹی کے حالات میں مشابہت پائی جاتی ہے، مگر ہنی مون کے ذکر نے تو ہمارے حالات میں مکمل مشابہت پیدا کر دی تھی، اور میں سوچ رہا تھا کہ وہ اتفاقات کتنے عجیب ہیں جو ہم دونوں کو پیش آ رہے ہیں۔ اندرا جیسی حسین اور پرکشش راجکماری کے ساتھ ہنی مون کا تصور بڑا ہی راحت انگیز تھا۔ مرد ایسی خوبصورت عورتوں کے لیے جان کی بازی لگا دیتے ہیں، لیکن مان میں اس خیال سے لرز گیا کہ جب ہمارے حالات میں اتنی مشابہت پائی جاتی ہے تو کیا میرا اور اندرا کا انجام بھی وہی ہوگا جو ابو اور کلارا آنٹی کا ہو چکا؟ ایک پل کے لیے میرے چہرے پر جو کیفیت گزر گئی، اندرا نے اسے بھانپ لیا تھا۔ بولی، کیا ہوا تمہیں؟ کچھ نہیں، میں اپنے بھیانک خیال کا ذکر کر کے اسے خوفزدہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میرے ساتھ ہنی مون منانے سے کیوں گھبراتے ہو؟ میں تمہاری جیت کا پتہ ہوں۔ میں نے اس کے جذبات اور خیالات کا رخ موڑنے کی کوشش کی۔ ہو سکتا ہے چھپر کھٹ کی تعبیر وہی ہو جو تم کہہ رہی ہو، مگر ہمارا ہنی مون سفر کی کامیابی اور واپسی کے بعد ہی ممکن ہوگا۔ نہیں، چھپر کھٹ والی بات سفر میں ہوگی۔ وہ مسکرانے لگی۔ دیکھ لینا، میں اسی سفر میں تمہیں کسی بگیا میں لے جاؤں گی اور یہ سندر سپنا پورا ہوگا۔ مجھے یاد آیا کہ مثنوی کی کہانی میں شہزادی بدر منیر اور شہزادہ بے نظیر بھی یہی کچھ کرتے اور چوری چھپے وصل و نشاط کی راحتوں سے گزرتے ہیں، مگر ہم لوگ موت کے خطروں سے کھیلنے کا عزم لے کر ایک اہم مشن پر نکلے تھے، اور اس مشن کی تکمیل ضروری تھی۔ میں چاہتا تھا ہمارے سارے جذبوں کا رخ اسی جانب رہے اور ہم پوری لگن کے ساتھ اپنی منزل کی طرف بڑھتے رہیں۔ پھر بھی ابو اور کلارا آنٹی کے حالات سے مشابہت کا پراسرار تسلسل مجھے حیران کیے دے رہا تھا، اور میں محسوس کرنے لگا تھا کہ شاید ہمارے ساتھ بھی وہی کچھ پیش آنے والا ہے جو انہیں پیش آ چکا۔ پرنسس اندرا ابھی تک میرے گلے میں باہیں ڈالے کھڑی تھی، اور میں اس کی قربت کی مہک محسوس کر رہا تھا کہ ناگہاں انجن روم کے پاس روشنی ہو گئی اور عرشے پر بھی مدھم سا اجالا بکھر گیا۔ اندرا نے فوراً اپنی باہیں پیچھے ہٹا لی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، ایک خلاصی نے انجن روم کی چوبی دیوار پر لالٹین آویزاں کر دی تھی تاکہ باہر کچھ روشنی رہے۔ غالباً وائرنگ میں کسی خرابی کی وجہ سے بیرونی بلب روشن نہیں ہو سکا تھا۔ میں نے اندرا سے کہا، آؤ ذرا دیکھیں صوبیدار نے پہرے پر کس کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ وہ میرے ساتھ چل پڑی۔ ہم دریا کی سائڈ سے ہٹ کر اسٹیمر کے اس پہلو میں آ گئے جسے ساحل پر کھونٹیوں کے ساتھ باندھا گیا تھا۔ ادھر ایک کونے میں لانس نائک ہرنام سنگھ 303 کی رائفل اٹھائے چاقو چوبند کھڑا تھا۔ وہ ہمیں دیکھتے ہی اٹینشن ہو گیا۔ میں نے پوچھا، سردار جی، تمہارے ساتھ دوسرا پہرے دار کون ہے؟ کوئی نہیں، کیا اکیلے پہرا دو گے؟ ہرنام سنگھ نے بڑے فخر سے جواب دیا، آپاں اکیلے ہی 1.25 ہیں صاحب جی۔ میں نے اس کے سکھی جذبے کی تعریف کی۔ ٹھیک ہے، خالصہ اکیلا ہی 1.25 ہوتا ہے، پھر بھی کوئی ساتھی ہونا چاہیے۔ صوبیدار جی بھی یہی آکھ رہے تھے کہ ایک پہرے دار ہونا چاہیے، جیڑا دریا کے پاسے دھیان رکھے۔ پہرا دونوں طرف ضروری ہے، پر صاحب جی دوسرے پاسے دریا وگ رہا ہے، جیس کسی کو آونا ہے وہ کنڈے سے آئے گا، اور ایس پاسے آپاں دے ہوندیاں نہ کوئی آگے لنگ سکتا ہے نہ کوئی پیچھے بھج سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی آدمی دریا میں تیر کر سٹیمر کے پیچھے پہنچ جائے اور اوپر چڑھ آئے۔ برہم پتر چڑھ کلاں وچ ہے، کوئی مائی کا لال دریا والو نہیں آ سکتا، پھر بھی آپاں اس پاسے سے پھیرا ٹورا رکھاں گے۔ چڑھ دیاں کلاں کا محاورہ خالصہ کے لیے مشہور ہے جب وہ جوش کی لہر میں ہوتا ہے، مگر سردار ہرنام سنگھ نے یہ محاورہ دریا کے لیے استعمال کر کے جدت پیدا کی۔ وہ سکھوں کے بعض خاص الفاظ بڑی روانی سے بول جاتا تھا۔ زبان کی بے ساختگی اور لہجے کی سچائی اس کی سادگی و پرکاری کا پتہ دیتی تھی۔ پرنسس اندرا نے اس کی باتوں میں دلچسپی لی اور پوچھا، گریٹ وار میں تم کس محاذ پر لڑے تھے؟ فرانس کے محاذ پر آپا نے اکیلے ہی پوری جرمن پلٹن کی دوڑ لگوا دیتی تھی۔ وہ کیسے؟ پرنسس حیران ہوئی کہ اکیلا آدمی پوری پلٹن کی دوڑ کیسے لگوا سکتا ہے؟ ہرنام سنگھ بتانے لگا، جنگ بڑے زور پر تھی۔ ایک دن 17 پنجاب ریجمنٹ کا دشمن کے ساتھ زبردست اٹ کھڑکا لگا رہا اور آپا دی کمپنی نے ایڈوانس کر کے ایک جرمن مورچے پر قبضہ کر لیتا جسے دشمن خالی کر کے نس گیا تھا۔ رات کا ویلا تھا، جوان تھکے ٹوٹے تھے، مورچے میں جاتے ہی لمحے پڑ گئے، پر صوبیدار نے اپنی ڈیوٹی پہرے پر لگا دی تھی۔ اس رات آسمان پر بڑے گھوڑے بدل تھے اور میں اکیلا ہی راؤنڈ پر تھا۔ آدھی رات کو ہنیرے میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک جرمن پلٹن مورچے پر چڑھی آ رہی ہے۔ جرمنوں کو پتہ نہیں تھا
کہ مورچے پر پنجاب کے شیر قبضہ کر بیٹھے ہیں۔ اوہ سمجھ کر آئے تھے کہ مورچہ خالی ہوگا۔ ان کو دیکھتے ہی آپا نے واحد گرو کا نام لے کر فائر کھول دیتا۔ پلٹن ڈر کے پیچھا نس گئی۔ سویرے صوبیدار نے مینو کمپنی کمانڈر اگے پیش کیتا تو پتہ لگا کہ رات آپا نے ایک بہت بڑا جرمن افسر پھڑکا دیتا تھا اور جرمن اوزدی لاش چھٹ کے بھج گئے تھے، جس پر کمپنی کمانڈر نے آپا کو لانس نائک بنانے کی سفارش کی تھی۔ پرنسس نے اس کی بہادری اور مستعدی کی تعریف کی۔ اس کا مطلب ہے تم پہرا بڑی ہوشیاری سے دیتے ہو۔ آپا شروع سے پہرے چوکی کے بڑے شوقین ہیں۔ اپنے پنڈ میں بھی کئی باری ٹھیکری پہرا دیتا ہے۔ رات کو نیند نہیں آتی تھی؟ نہیں سرکار، رات کو جاگنا آپا کی عادت ہو گئی ہے، بس دن کو ذرا اڑنگ بڑنگ ہو لیتا ہوں۔ اس نئے لفظ پر پرنسس اندرا ہنس پڑی اور میں نے اڑنگ بڑنگ کا ترجمہ کیا، یعنی تم دن کو سو لیتے ہو۔ سسری سوندی ہے صاحب جی، خالصہ تو اڑنگ بڑنگ ہوتا ہے۔ اس کے لہجے کی سنجیدگی کے باوجود میں سمجھا کہ ہرنام سنگھ نے جان بوجھ کر خوش طبعی کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن جب ہم کیبن میں آئے اور پروفیسر اسلم سے نئے لفظ کا ذکر کیا تو انہوں نے بتایا اڑنگ بڑنگ ہونا خالص سکھی اصطلاح ہے۔ سو جانا اور مر جانا چونکہ ایک برابر سمجھا جاتا ہے، اس لیے نہا خالص عموماً سونے کی جگہ صرف اڑنگ بڑنگ کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ میں یہ تو جانتا تھا سکھ مارشل قوم ہے، ہر خالصہ اکیلا ہی 1.25 سمجھا جاتا اور اپنے آپ کو فوج یا فوجاں کہلوانا پسند کرتا ہے۔ مثلاً ایک خالصہ کہیں جا رہا ہو تو دوسرا پوچھتا ہے فوجاں کدھر چڑھائی کیتی ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے خالصہ اکیلا کدھر جا رہا ہے، مگر میں اڑنگ بڑنگ کی اصطلاح سے ابھی تک ناواقف تھا۔ پروفیسر اسلم نے گور مکھی کی لغات، خالصی بولے اور گڑگج بولے کے حوالے سے اس قسم کی اور بھی کئی اصطلاحات کا ذکر کر کے میری معلومات میں اضافہ کیا۔ پرنسس اندرا کے لیے ساری باتیں انکشافات کے ذیل میں آتی تھیں، کیونکہ وہ سکھ روایات کو اور گور مکھی کے بارے میں زیادہ معلومات نہ رکھتی تھی۔ میں نے رانا صفدر کو بلا کر ہدایت کی کہ وہ رات کو ہوشیار رہے اور دریا کی طرف دھیان رکھے، مگر سردار ہرنام سنگھ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ وہ بھی پہرا دے رہا ہے۔ دراصل ہرنام سنگھ کی ہوشیاری کے باوجود میں دریا کی طرف سے غافل نہ رہنا چاہتا تھا، کیونکہ اکیلا آدمی ہر طرف نظر نہیں رکھ سکتا۔ رانا کو رخصت کر کے میں نے اپنے استاد سے خوابوں کی تعبیر کی بات چھیڑ دی۔ پروفیسر اسلم علم رویا میں خاصی مہارت رکھتے ہیں۔ میرے اور نگار امی کے خواب کی یکسانی نے پرنسس اندرا پر ایک عجیب سی کیفیت طاری کر دی اور وہ اس خواب سے ہنی مون کا اشارہ لے رہی تھی۔ میں چاہتا تھا اس کے ذہن سے یہ خیال نکل جائے، اس لیے پروفیسر سے پوچھا اگر کوئی خواب میں نہر یا باغ دیکھے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خواب دیکھنے والے کو خوشی اور خوشحالی نصیب ہوگی۔ اگر آدمی خواب میں کوئی پری دیکھے تو؟ اس سوال پر پروفیسر کچھ چونکے، کیونکہ وہ رامپور میں نگار امی کا خواب سن چکے تھے۔ کہنے لگے یہ علم اور دولت اور مرتبے کی طرف اشارہ ہے، اور خواب میں چھپر کھٹ یا بستر دیکھنے کا کیا مطلب ہوگا؟ علم رویا میں اس سے عورت کا ملنا اور اس سے راحت پانا مراد لیا جاتا ہے۔ پرنسس نے پروفیسر کی نظر بچا کر مجھے دیکھا اور میں کچھ پریشان سا ہو گیا۔ اچھا یہ بتائیے، اگر خواب میں کوئی عورت کسی کو جام اور پیمانہ پیش کرے تو اس سے کیا مراد ہے؟ خوشی، پروفیسر نے مختصر جواب دیا۔ اور جام گر کر ٹوٹ جائے تو؟ پھر کوئی پریشانی اٹھانا پڑے گی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے پوچھا کیا تم نے بھی کوئی خواب دیکھا ہے؟ جی ہاں، میں نے اور نگار امی نے ایک ہی خواب دیکھا تھا۔ پھر میں انہیں اپنے خواب کے بارے میں بتانے لگا اور وہ بھی یہ سن کر حیران رہ گئے کہ میں نے اور نگار نے میر حسن کی مثنوی کے یکساں منظر دیکھے ہیں۔ پروفیسر نے بتایا خواب عموماً اشارتی ہوتے ہیں اور قدرت مختلف مناظر دکھا کر آدمی کی مختلف حالتوں کی طرف اشارہ کرتی ہے، مگر پہلے تمہارا پھر نگار کا ایک ہی خواب دیکھنا تو بہت مبارک ہے، اور خواب میں تمہارا شہزادہ بے نظیر کے روپ میں اور پرنسس اندرا کا پرستان کی شہزادی بدر منیر کے روپ میں اکٹھے پرواز کرنا کامیابی کی دلیل ہے۔ اس دوہرے خواب سے یہ اشارہ بالکل واضح ہے کہ ہم اس سفر سے کامیاب لوٹیں گے اور تمہیں بہت بڑی خوشی نصیب ہوگی۔ پرنسس اندرا جو خاموشی اور توجہ سے ہماری گفتگو سن رہی تھی اچانک بولی کیا میں بھی اس خوشی میں شریک ہوں گی؟ آپ خواب میں شریک ہیں تو خوشی میں کیوں شریک نہ ہوں گی؟ پروفیسر ایک لمحے کے لیے رک گئے، پھر دانشورانہ انداز میں بولے آپ تو ان عورتوں میں سے ہیں جو کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتی ہیں تو کر لیتی ہیں۔ ناکامی کا لفظ آپ کی ڈکشنری میں نہیں ہے، کیونکہ عام عورتیں جو خواب سو کر دیکھتی ہیں وہ آپ بیداری میں دیکھ لیتی ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے جمائی لی اور ہمیں شب بخیر کہہ کر چادر اوڑھ لی۔ دراصل وہ رات کو جلد سو جانے کے عادی تھے، مگر اس رات دیر تک باتوں میں الجھے رہے۔ ان کے کروٹ بدلنے کے بعد بھی
मैं और प्रिंसेस इंदिरा चुप बैठे एक दूसरे को देखते रहे। प्रोफेसर ने कुछ ऐसी बातें कह दी थी जिन्हें सुनकर राजकुमारी की आंखों में चिराग जल उठे। मेरे दिल में खुशियों का मेला सा लग गया। हम कई लम्हे इसी तरह बैठे रहे, फिर अपने अपने बिस्तर पर लेट गए और इंदिरा ने होले से सरगोशी की। तुम छपरखट का मतलब कुछ और समझते थे, मगर प्रोफेसर ने बताया है कि इससे मुराद औरत का मिलाप है, यानी हनीमून। अब मैंने अपना ख्याल बदल दिया है। तुम मेरी राहत और खुशी हो। उसकी आवाज जज्बात की शिद्दत से कपकपाने लगी। मैं जानती थी तुम मान जाओगे। हम देर तक सरगोशियों में बातें करते रहे और होले होले आंखें बंद होने लगी। रात का 1 बज रहा था कि बाहर यकलख्त 303 का जबरदस्त धमाका हुआ। हमारे साथ प्रोफेसर भी हड़बड़ा कर उठ बैठे और मैं अपनी राइफल उठाकर जल्दी से बाहर भागा। लांस नाइक हरनाम सिंह और राणा सफदर अर्शे की रेलिंग पर झुके दरिया में किसी को डुबकियां खाते देख रहे थे। राणा के हाथ में टॉर्च थी। टॉर्च की रोशनी में हमने कुछ फासले पर एक भूरे जिस्म को पानी में उभरते देखा। वो एक जंगली रीछ था जिसे हरनाम सिंह की गोली चाट गई थी। राणा सफदर ने बताया कि उसकी नजर दरिया की तरफ थी, मगर वो बिल्कुल नहीं देख सका कि रीछ कब स्टीमर के पास पहुंच गया और कब ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगा। हरनाम सिंह बोला, आपा ने दूर से देख लेता था कि कोई चीज पानी में आ रही है। पहला तो बंदा ही लगा, पर जब उसने स्टीमर के कोल आकर सर चुकिया और स्टीमर पर पंजा मारा तो शेर का शुबा हुआ। फिर आपा ने फैर किया और जनोर फुड़क के पानी में डिगा। इस असना में प्रोफेसर, प्रिंसेस इंदिरा, उसके दोनों बॉडीगार्ड्स बोदी, सूबेदार खुदादाद खान और ग्राल बाबू भी अर्शे पर आ गए थे। राणा सफदर ने सबको भूरे रीछ का किस्सा सुनाया, जिसकी लाश पानी में तैरती दूर निकल गई थी। साबित हुआ कि हरनाम सिंह की नजर चीते की तरह तेज थी और निशाना ऐसा कि अंधेरे में आवाज पर भी गोली अपना काम कर जाती थी। प्रिंसेस के बॉडीगार्ड रघुराय ने, जो जंगे अजीम के दौरान राजपुताना रेजिमेंट में यूरोप के महाज पर था, सरदार हरनाम सिंह के इस बयान की तस्दीक की कि उसने एक रात पहरा देते हुए जर्मन पलटन को भगा दिया और एक ब्रिगेडियर को हलाक कर दिया था, जिस पर उसे लांस नाइक बना दिया गया। उस रात और कोई वाकया पेश न आया। अलबत्ता रात को पहरे चौकी के लिए सरदार हरनाम सिंह की मुस्तकिल ड्यूटी लगा दी गई। हमारे पास उससे ज्यादा चौकस, होशियार और अंधेरे में भी निशाने पर गोली मारने वाला पहरेदार कोई ना था। ताहम सूबेदार को यह ताकीद भी कर दी गई कि बोदी, दुगल और किरियापा को बारी बारी उसके साथ पहरे में शामिल करता रहे, क्योंकि आसाम से निकलकर हमें जिन रास्तों पर सफर करना और जिन इलाकों से गुजरना था, वहां खतरे निस्बतन ज्यादा थे और पहरे का यह सिलसिला उस वक्त तक कायम रहना था जब तक अपने मिशन की तकमील के बाद हम मुहज्जिब दुनिया में लौट नहीं आते। दूसरे रोज ग्राल ने अलग सुबह लंगर उठा दिया और शुमाल की तरफ सफर फिर शुरू हो गया, मगर सफर के साथ ही बूंदाबांदी भी शुरू हो गई और ब्रह्मपुत्र के दोनों साहिलों पर बारिश में भीगते मनाजिर कुछ और खूबसूरत नजर आने लगे। दरियाए ब्रह्मपुत्र तिब्बत के बर्फानी पहाड़ों से निकलता और तसांगपू के नाम से मगरिब से मशरिक की तरफ एक तवील मुसाफत तय करके ब्रह्मपुत्र के नाम से आसाम में दाखिल होता है। फिर शुमाल से जुनूब की जानिब बहता हुआ सेखवा घाट से मगरिब का रुख कर लेता है। बंगाल में दाखिल होते ही एक बार फिर जुनूब की तरफ बहने लगता और मशरिकी बंगाल को सैराब करता हुआ खलीज बंगाल में जा गिरता है। ब्रह्मपुत्र दुनिया के तवील दरियाओं में शुमार होता है। जूं जूं हम उसके बहाव के खिलाफ जुनूब से शुमाल की सिमत बढ़े, उसके किनारों पर आबाद खेत, मैदान, जंगल बड़े दिलकश मनाजिर पेश करते हैं। मगर जहां पहाड़ी सिलसिला शुरू होता है और दरिया का पार्ट कम हो जाता है, वहां उसके मंजर भी बदल जाते हैं। आसाम के शुमाल में गहराई कहीं कम कहीं ज्यादा है और पानी का बहाव इस कदर तेज होता है कि कश्ती रानी मुश्किल हो जाती है। हर जगह उसके साहिलों पर कुदरती मनाजिर की रंगारंगी आदमी को मुतासिर करती है। प्रिंसेस इंदिरा को वो जगह देखने का बड़ा शौक था जहां अब्बू को कश्ती के सफर में हनुमान की जनता से वास्ता पड़ा और क्लारा आंटी ने बंदरों का नफ्सियाती मुताला किया था। मैंने बोधी से कह दिया था जब वो मकाम करीब आए हमें इत्तिला कर दे। चुनाचे उसकी इत्तिला पर मैं और इंदिरा बरसातियां ओढ़कर अर्शे पर निकल आए। रिमझिम हो रही थी। उसी रिमझिम में बोधी ने दरिया के किनारे की तरफ इशारा किया जहां कुछ तनावर दरख्तों की शाखें दरिया पर झुकी हुई थीं। अब्बू ने अपने खत में लिखा था कि बंदर उन दरख्तों पर छावनी डाले रखते हैं और जो ही कोई कश्ती करीब से गुजरती है उस पर धावा बोल देते हैं और खाने पीने की अशिया उड़ाकर चंपत हो जाते हैं। दरियाई सफरों में बंदरों की राहज़नी मशहूर थी, मगर हमें ये देखकर मायूसी हुई कि उन दरख्तों पर एक भी बंदर ना था। बोधी भी इस बात पर हैरान था कि बंदर कहाँ चले गए, लेकिन बारिश में उन्होंने छावनी उठा ली और दूर तक फैले पहाड़ी टीलों में कहीं महफूज मकाम पर मुंतकिल हो गए थे।
دریا کے آس پاس گڑھوں نشیبی جگہوں میں بھرے پانی سے اندازہ ہوتا تھا کہ ادھر بارش بکثرت ہوئی ہے، جس کا سلسلہ ابھی جاری تھا۔ اس موسم میں بندر بھی نقل مکانی کر گئے تھے، جس پر اندرا نے افسوس کا اظہار کیا۔ میں حیران ہوا، رامپور کے جنگل میں تمہیں بندروں سے کوئی دلچسپی نہ تھی، برہم پتر کے کنارے بندر نہیں ملے تو افسوس کیوں؟ بس میں چاہتی تھی جس طرح تمہارے ابو اور کلارا نے ان بندروں کو دیکھا تھا اسی طرح ہم بھی دیکھتے۔ ارے انہیں کیا دیکھنا، لفنگے بندر تھے، ایک بار کشتی سے کسی نوجوان لڑکی کو بھی اٹھا کر لے گئے تھے۔ پھر بھی میرے من میں انہیں دیکھنے کی خواہش تھی۔ بندر کوئی عجیب الخلقت جانور تو نہیں، البتہ آدمی کی نکاری ضرور کرتے ہیں، اس لیے ڈارون انہیں حیوان اور انسان کی درمیانی کڑی قرار دیتا اور ہندو ہنومان کی جنتا بیان کرتے ہیں۔ آدمی اور بندر کا کیا ناتا ہے یہ الگ بحث ہے، میں انہیں کسی اور نظر سے دیکھتی ہوں۔ تو کیا کلارا آنٹی کی طرح تم بھی بندروں کا نفسیاتی مطالعہ پسند کرتی ہو؟ میں اس کا جواب سن کر حیران رہ گیا۔ کہنے لگی، مجھے بندروں کے نفسیاتی مطالعے کا خیال اس لیے آیا کہ میں تمہاری کلارا ہوں۔ اگر ناصر نواب کی کلارا جانوروں اور انسانوں کی نفسیات کو سمجھنے کا گر جانتی تھی تو میں بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دوسرے کے دل کا حال معلوم کر سکتی ہوں۔ میں نے دل میں ایک بات رکھی، پھر اس سے آنکھیں چار کیں۔ ذرا میری آنکھوں میں جھانک کر دل کا حال معلوم کرو، دیکھوں میرے دل کا حال کہاں تک جانتی ہو۔ اندرا بات سن کر مسکرائی۔ بڑی دل نواز، بڑی سحر آفرین، بڑی ہوش ربا تھی وہ مسکراہٹ۔ پھر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جیسے میرے اندر جھانکنے لگی۔ چند سیکنڈ تو میں اس کی موٹی موٹی خوبصورت آنکھوں کو بڑے پیار سے دیکھتا رہا، مگر مان یوں محسوس ہوا جس طرح کوئی چیز پانی میں گھل جاتی یا پانی بھاپ میں تبدیل ہونے لگتا ہے، اسی طرح میں اس کی آنکھوں کی قوت کے سامنے پسپا یا تحلیل ہو رہا ہوں۔ بے پناہ قوت تھی ان جادوگر منموہنی آنکھوں میں۔ میرے حواس پر ایک دھند سی چھانے لگی، ایک عجیب سی لہر دل سے گزرنے لگی۔ یوں لگا میں اس کے سامنے معمولی حیثیت رکھتا ہوں اور وہ جو کچھ چاہے گی پوچھ لے گی، جو کچھ کہے گی منوا لے گی۔ چند سیکنڈ یا چند منٹ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی رہی اور میں خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتا رہا کہ عرش پر ڈھیر نہ ہو جاؤں۔ پھر اس نے خود بخود آنکھیں پرے ہٹا لی۔ میرے ذہن پر بکھرنے والی دھند اڑنے لگی، حواس ہولے ہولے لوٹ آئے، شعور کام کرنے لگا۔ شاید میں اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو گیا تھا، کیونکہ عورت کا حسن بھی ایک جادو ہے، یا پھر اس کی آنکھوں کی بے پناہ قوت نے واقعی میرے حواس کو بے بس کر دیا تھا۔ اور جیسا اس نے کہا تھا کہ ناگ پنچمی کے تہوار پر ناگ رانی اس کی آنکھوں کی شکتی کے سامنے پسپا ہو گئی تھی، تو ٹھیک ہی کہا تھا۔ مگر یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ مجھ پر اس کی آنکھوں کا کوئی اثر نہیں ہوا، میں نے کھسیانی سی ہنسی کے ساتھ پوچھا، بتاؤ کیا دیکھا ہے تم نے میری آنکھوں میں؟ مجھے دل سے چاہتے ہو؟ وہ تو میں تمہیں خود بتا چکا ہوں، اور کیا بتاؤں؟ کوئی خاص بات؟ خاص بات یہ ہے کہ میرے ساتھ ہنی مون منانا چاہتے ہو، مگر ڈرتے ہو کہ کہیں میرا تمہارا انت بھی وہی نہ ہو جو تمہارے ابو اور کلارا کا ہوا۔ میں دم بخود سا رہ گیا، کیونکہ اس سے آنکھیں چار کرنے سے پہلے دل میں وہی بات رکھی تھی جو اس نے ظاہر کر دی، گویا واقعی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دل کا حال جان لیتی تھی۔ میری گھبراہٹ دیکھ کر بولی، تم اتنے پریشان کیوں ہو گئے؟ میں نے ہنی مون کے بارے میں سوچا تھا، مگر میرا تمہارا ہنی مون کامیابی کا سندیش ہوگا، مجھے جیت کر تم اپنی قسمت کو جیت لو گے۔ پھر اس نے بڑے پیار سے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہم بارش کی رمجھم میں کھڑے تھے اور بودی وہاں سے ہٹ کر انجن روم کے شیڈ کے نیچے جا کھڑا ہوا تھا۔ اچانک بارش تیز ہو گئی اور ہم ہاتھ میں ہاتھ ڈالے اپنے کیبن کی طرف مڑے۔ بودی ہمیں دیکھ رہا تھا، مگر اس کے ذہن میں کوئی الجھن نہ تھی، چہرے پر کسی پریشانی کا سایہ نہ تھا، جیسے میرا اور اندرا کا پیار تقدیر کا پہلے سے لکھا ہوا ایک کھیل تھا جسے ہمیں بہرحال کھیلنا تھا، اور وہ 14-15 برس اپنے ذہن کی قبر میں اس لیے دفن رہا کہ تقدیر کا یہ نیا کھیل شروع ہو تو اپنی قبر کے اندھیروں سے باہر آ جائے۔ پیار کے اس کھیل میں وہ پھر اسٹیج پر کھڑا تھا اور شاید اسے پھر کوئی کردار ادا کرنا تھا۔